بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے، صلح حدیبیہ کے معاملے میں جو حکمت عملی سے کام لیا ہے، جو اس وقت عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا اس کا ایفیکٹ ہوگا، مستقبل میں فتح مکہ اس سے جڑا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمن کو کس طریقے سے 10 سال تک مجبور انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آمنے سامنے ہو کے لڑیں گے نہیں، اور کسی حلیف کو مدد نہیں دیں گے، اور کوئی مسلمان ہو کے اگر جاتا ہے مکے سے مدینے تو اس کو واپس کیا جائے گا، اور اگر مدینے سے مکے آتا ہے تو اس کو واپس ہم نہیں کریں گے، جو سراسر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ لیکن سہیل بن عمرو جو اس وقت لکھ رہا تھا، تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وقت اس کا بیٹا آ گیا جو اسلام لا چکے تھے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو فریاد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور ثابت قدم رہیں، کوئی راستہ نکالے گا اللہ تعالیٰ۔ تو وہ پھر واپس اس کو لے جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد پھر وہ کہیں نکل جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے صحابہ وہاں سے آ جاتے ہیں۔ ابو بصیر جو مکے اور مدینے کے جو شام کی طرف جاتا تھا، ان قافلوں پہ حملے کرتے تھے، تو پھر انہوں نے تنگ آگے کہا کہ یہ شیخ ختم کرتے ہیں کہ جو مکے سے مدینہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کیونکہ ان کی تجارت کو نقصان نہ پہنچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت سے، کمال حکمت سے، جو دنائی تھی، کمال دنائی تھی، کیسے لوگوں کو ایکٹ کرنا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو کس وقت کیا ریئیکشن دینا ہے، جو انسانی دنیا میں، انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عرصے میں کس طریقے سے اس بنجر زمین میں اسلام کا بول بالا کیا، اسلام کی تعلیمات عام کی، لوگوں کے رجحان کو بدلا، لوگوں کو بدلا، اور صلح حدیبیہ طے پاتے ہیں تو پھر وہ لوگ جب ان سے معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا بھی، اس کے بعد انہوں نے قربانی نہیں کی۔ پہلی دفعہ ہے کہ کسی نے صحابی نے، یہ خبر مشہور ہو گئی تھی پہلے کہ حضرت عثمان کو شہید کر لیا گیا ہے، لیکن ان کو بتایا گیا کہ اگر وہ شہید ہو گئے تو ان کا بدلہ لیں گے، اور انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان کا کہ کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے آتا، یہ بیعت ہے کہ ہم 1400 صحابہ ان کی شہادت پہ بدلہ لیں گے، جو سفیر بن کے گئے تھے اسلام کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کیونکہ ان کا خاندان تھا وہاں پہ، لیکن بعد میں وہ خبر جھوٹی نکلی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج یہ کفار سے جو باتیں ہوئی ہے کہ اس دفعہ واپس چلے جائیں اور نیکسٹ اگلے سال آپ آ جائیں، تو اس پہ صحابہ کرام بڑے غمگین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ انہوں نے بات اس طرح نہیں سنی۔ ام سلمہ جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ازواج مطہرات جو 64 ہجری تک زندہ رہی ہیں، اور سب سے آخری امت المومنین جو اس دنیا سے گئی ہے ام سلمہ ہی تھی، وہ ام سلمہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سکھائی گئی تھی، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ یعنی جو ان کے میاں تھے، جو ان کے ہسبینڈ تھے، تو وہ سوچ رہی تھی کہ ان کی طرح کا کوئی کس طریقے سے اتنا اچھا آدمی مل سکتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدت ختم ہو گئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، تو پھر حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری امت المومنین بنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ خود احرام کھول دیں، ذبح کر لیں جانور، اور آپ کو دیکھ کے سب کر لیں گے، اور اسی طرح کیا، اور وہ پھر ہوا، پھر واپس گئے، اور اگلی دفعہ بھی یہ شرط تھی کہ کوئی اور ہتھیار نہیں لائیں گے، صرف تلوار ہوگی، وہ بھی نیام میں ہوگی، اور 3 دن رہیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ تو یہی ہوا۔ تو اس کی وجہ سے اسلام کی تاریخ میں یہ صلح نامہ تھا، وہ بڑا اہم کردار ادا کیا،
اور اس کی وجہ سے اسلام کو جو موقع ملا اور جو جنگیں تھیں، پھر اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں کہا تھا کہ ابھی یہ تم آپ کی طرف یہ جو لشکر کشی نہیں کریں گے، دوبارہ نہیں آ سکیں گے، بلکہ آپ ان کی طرف جائیں گے. تو وہی بات ہوئی. پھر فتح مکہ ہوتا ہے 10,000 کا اتنا بڑا لشکر لے کے، لیکن کمال حکمت عملی کسی کو بتایا نہیں ہے کس طرف جانا ہے. پہلے رخ دوسری طرف تھا، پھر دوسری طرف، تو وہاں تک پہنچے. اور کس طریقے سے کمال حکمت سے کہ فتح مکہ میں جو چراغ وہاں لکڑی جلائی گئی کہ کس طریقے سے، تاکہ لوگوں کو وہ ایک روب طاری ہو، کمال حکمت سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری دیکھیں کس طرح ان کا سر جھکا ہوا ہے. کہ کس طرح فتح مکہ سب کے لیے کہا گیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جو اپنا گھر بند کر لیتا ہے، جو ہتھیار نہیں اٹھاتا، تو وہ سب مامون ہے. جو مکے میں چلا جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت عملی سے صلح حدیبیہ کی بنیاد پہ جو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ داخل ہو رہے ہیں مکے میں، تو جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا داخل، انہوں نے کہا کہ اسی سال کہا تھا. تو پھر اگلے سال وہ داخل ہوتے ہیں اور رمل اور اس طرح ایک کندھا ننگا کیا اور ایک طرح اس طرح پوری انسلی ہوئے کپڑے، اور پھر وہ بڑی مطلب سختی سے چلنے کا ایک جو انداز تھا، جس میں یہ ہو کہ بندہ جو ہے نا کمزور نہ لگ رہا ہو، بڑی جنگی اور اس کو ایک طاقتور سمجھا جائے. تو 3 دن وہاں رہے، اس کے بعد پھر وہاں سے آگے. تو یہ صلح حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت تھی، مدبرانہ فیصلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو انجام کی طرف لے کے گئے، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو سوچ رہے تھے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا، لیکن بعد میں اس کے اثرات جب دیکھے تو حیران رہ گئے. اور بعد میں انہوں نے خود ہی بھی جس کو جب اس کو معاہدے کو ختم کیا، تو بعد میں انہوں نے بھیجا ابو سفیان کو، اور ان کی بیٹی ام حفصہ جب بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، تو وہ وہاں پہ ان کے بستر، انہوں نے کہا یہ بستر آپ پہ نہیں بیٹھ سکتے. ایک مشرک باپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کا بستر ہے. بعد میں انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے جب انہوں نے اس کی ایفائے عہد پورا نہ کیا. تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی سے، کتنا اعلیٰ مدبرانہ قیادت سے اس کو بدلا ہے، اور کفر کو شکست دی ہے، مشرکین کو شکست دی ہے. وہ مشرکین جو اپنے آپ کو ایک طاقتور سمجھتے تھے، سارے قبائل مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے نکالا تھا، تو وہ پھر مجبور ہو گئے، اسلام غالب آ گیا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی ایک موقع ہے، اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک موقع پہ آگے بڑھیں. السلام.